اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا، یا اعلی حضرت حضرت، یا اعلی حضرت، یا اعلی۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی کئی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن افسوس المیہ اس بات کا ہے کہ جو مقام اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا کیا ہے لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کرنا۔ اس دور کے اندر آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو خود کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، مرشد کا کتا کہتے ہیں، بغداد شریف کا کتا کہتے ہیں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ کا کتا کہتے ہیں، اور موصوف کو آپ نے شروع میں سنا ہے جو خود کو اعلیٰ حضرت کا کتا کہہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے محبت کے نام پر شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانا بند کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اندر حضرت انسان کی فضیلت کو بیان کیا، لیکن ہم بضد ہیں کہ نہیں جی ہم نے انسان نہیں بننا، ہم نے کتا ہی بننا ہے۔ کچھ احباب کی طرف سے یہ مجھے پیغام ملا کہ دیکھیں جی اگر محبت کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو کتا کہتا ہے، سگے مدینہ کہتا ہے، سگے مرشد کہتا ہے، سگے غوث کہتا ہے، سگے اعلیٰ حضرت کہتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی تو اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب آپ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں تھے۔ تو میں ان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو الفاظ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے استعمال کی ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے جذبہ محبت کے اندر استعمال کی ہیں۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کی اور کوئی بات نظر نہیں آئی کہ جس پر آپ عمل کر کے سرخرو ہو جائیں؟ آپ کو اعلیٰ حضرت کی صرف یہی بات نظر آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے لفظ سگ کا استعمال کیا، تو پھر ہم بھی اپنے آپ کے لیے لفظ سگ کا استعمال کریں؟ اعلیٰ حضرت کی بہت ساری تعلیمات ہیں، فتاوی جات ہیں، فرامین ہیں، آپ اس پر تو عمل کریں نا۔ میں اکثر مقام پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ بریلوی ہیں کو بریلوی نہیں بلکہ ابرل کہلواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اعلیٰ حضرت کی مانی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو تو ہم مانتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آپ کو سگے غوث اعظم، سگے بغداد تو کہتے ہیں۔ میں یہ بھی جملہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم حضور غوث اعظم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے حضور غوث اعظم کی مانی نہیں۔ ہم نے صرف حضور غوث اعظم کے نام پر حلوے کھائے ہیں، مٹھائیاں کھائی ہیں، جلیبیاں کھائی ہیں، لیکن کبھی ہم نے حضور غوث اعظم کی مانی نہیں۔ ہم وہ بریلوی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں، لیکن کبھی ہم اعلیٰ حضرت کی مانتے نہیں، کبھی حضور غوث اعظم کی مانتے نہیں۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کی مان لیں گے، حضور غوث اعظم کی مان لیں گے، تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ساری جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، لیکن یہ موصوف بضد ہیں، اور ان جیسے محبت کرنے والے دھوکے باز جو دین اسلام اور شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانے مصروف ہیں، محبت کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہے، یہ لوگ بضد ہیں کہ نہیں جی اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں فضیلت ہے انسانوں کو پورے جہان پر، لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم تو کتے ہیں اعلیٰ حضرت کے، ہم تو غوث اعظم کے کتے ہیں، ہمیں کیا غرض انسانیت سے؟ کچھ خدا کا خوف کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان صادقین کے ساتھ، ان بزرگان دین کے ساتھ، ان علماء کرام کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ نسبت حاصل کرو اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے بن جاؤ۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر واضح لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بن جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے فیض حاصل کرو۔ یہ تو نہیں لکھا کہ اعلیٰ حضرت کے کتے بن جاؤ۔ یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بیٹھو، ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو، ان کے فرمودات کے اوپر عمل کرو، ان کی تعلیمات حاصل کرو۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم کے ساتھ صحبت اختیار کرو، حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ کونوا مع الصادقین سے مراد یہی ہے کہ جتنے بھی صادقین ہیں، جتنے بھی نفوس قدسیہ ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بن جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، لیکن یہ نہیں لکھا کہ ان کے کتے بن جاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم جو ہے وہ انسانوں کو دیا، جنوں کو دیا، جانوروں کو نہیں دیا۔ انسان مکلف ہے، جانور مکلف نہیں ہے۔ آپ اگر کتے ہیں تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اگر کتے ہیں تو پھر سر پہ ٹوپی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اگر کتے ہیں تو پھر داڑھی کیوں رکھواتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور آپ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں، ہم حضور غوث اعظم کے کتے ہیں۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کریں، قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کر لیں۔ اللہ نے حضرت انسان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ کبھی کسی کتے کو آپ نے مسجد میں دیکھا ہے؟ کسی دربار پہ آپ نے کسی کتے کو دیکھا ہے؟
کیا مسجد نبوی میں یا حرم مکہ میں کسی کتے کو آپ نے دیکھا ہے جاتے ہوئے؟ اگر کتا جاتا بھی ہے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے. اور آپ کی اگر محبت ہے کتے والی، آپ یہ کہیں کہ ہم تو حقیقت میں نہیں بلکہ مجاز میں اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، تو یاد رکھیں شریعت کے اندر ایسی نجس چیز کا لفظ استعمال کرنا اپنے نام کے ساتھ، وہ حقیقتاً ہو یا مجازاً ہو، ایسا کہنا بالکل حرام اور ناجائز ہے. اگر کسی بزرگ نے اپنے نام کے ساتھ سگ کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ لفظ انہی کے ساتھ منسوب رہنے دیں. آپ ان کی جو باقی تعلیمات ہیں ان کو پک کریں، ان کو دیکھیں، اسی پر عمل کریں. کیا باقی ان کی تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا نماز پڑھنا، شریعت کے اوپر عمل کرنا، روزے رکھنا، دیگر معاملات جو ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے، کیا وہ بزرگ عمل نہیں کر رہے؟ جب وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اسی پہ عمل کریں، نہ کہ لفظ سگ کو استعمال کریں. تو لفظ انہوں نے جذبہ محبت کے اندر آ کر استعمال کیا ہے تو ہمیں اس لفظ کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں باقی چیزوں کی تقلید کی ضرورت ہے کہ جو شریعت مطہرہ پہ عمل کر رہے ہیں، دین اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، سنت نبوی کا پرچار کر رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.